راولپنڈی میں تعلیم القرآن کا حادثہ ہوا تو اس کے بعد وہاں ایک اجلاس ہوا تمام مکاتب فکر کا، دیوبندی مکاتب فکر، صرف دیوبندی، اس میں دارالعلوم کراچی اور بنوری ٹاؤن، فاروقیہ، اس میں مولانا فضل الرحمان، اس میں مولانا حنیف جلندری، شاہ صاحب کے بیٹے جو ابھی فوت ہوئے ہیں مولانا عطاء المہیمن، ایک مولانا عبد المجید صاحب تھے کروڑ پکے کے شیخ الحدیث، وہ مفتی نعیم صاحب کراچی والے فوت ہو گئے ہیں، وہ یہ مفتی محمد صاحب ہے کراچی جامعۃ الرشید والے، وہ پوری کریم اکٹھی تھی پاکستان کی، پوری کریم۔ اشاعت و توحید کی طرف سے میں تھا، اور ایک اور عالم تھے وہاں بھچنا کے حضرت مولانا خلیل احمد سے، اپنی جماعت کی طرف سے ہم تھے۔ تو یہ الیاس گھمن ہے۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا میں ابتدا میں گفتگو کرتا ہوں، تمہیں ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہوں، اس پر گفتگو کرو۔ تو میں تمہیں ایک گائیڈ لائن دیتا ہوں۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ بیرونی طاقتیں جب تمہیں کمزور کرنا چاہتی ہیں تو پھر تمہیں اور بریلویوں کو، تمہیں اور شیعوں کو لڑاتے ہیں بیرونی طاقتیں کہ تم کمزور ہو جاؤ، اور جب اندرونی طاقتیں، ملک کی اندرونی طاقتیں تم دیوبندیوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ حیات و ممات اٹھا دیتے تمہارے درمیان کہ یہ مسئلہ اٹھے اور دیوبندیت کیا ہو جائے، کمزور ہو جائے، بٹ جائے۔ انہوں نے ذہین آدمی ہے وہ، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ حیات ممات سے کیا لیتے ہو، تم گھڑے کی مچھلی بنے ہوئے ہو، محدود تمہارا ذہن ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں تمہارے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں، لوگ تمہارا وجود مٹانا چاہتے ہیں، تمہارے مدرسے مٹانا چاہتے ہیں، تمہاری مسجد مٹانا چاہتے ہیں، تمہارا دین مٹانا چاہتے ہیں، تم کس چکر میں ہو بھائی؟ تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو حیات ممات کا مسئلہ ہے اس سے تو نبی پاک نے بھی پناہ مانگی، ہمارے بھی کان کھڑے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے آپ دعا نہیں مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات؟ اس سے تو آپ نے بھی پناہ مانگی، من فتنۃ المحیا والممات۔ تو چھوڑو اس کو، کیا کرتے ہو، اپنا مسلک بیان کرو اپنا مسلک بیان، لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور مناظرے اور چیلنج، یہ کیا کر رہے؟ اس الیاس گھمن نے سمجھا بھی یہ مولانا مجھے کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ چمپئن تھا نا بڑا بنا ہوا، مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس کی جب باری آئی تو اس نے کہا بھائی مولانا نے یہ کہہ دیا ہے ہاں جی کہ یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو میں اٹھاتا ہوں۔ تو میں تو آج بھی اس بات کا قائل ہوں، یہ مولانا اشرف علی صاحب بیٹھے ہیں کہ سن 1962 میں جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تحریر لکھی تھی اور مولانا طیب صاحب اس میں موجود تھے اور شیخ القرآن نے دستخط کیے تھے، اس تحریر پہ اکٹھے ہو جاؤ، سارے دیوبندی اکٹھے ہو جاؤ، اور جو اس کو نہیں مانتا اسے اٹھا کے باہر پھینک دو۔ 2-3 مقررین کے بعد میری باری بھی آ گئی۔ میں نے کہا بھی اب ہمارا ادارہ ہے، ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے مدرسے میں کھڑے ہو کے اس نے ہماری میٹنگ کو، جو ہمارے تعلیم القرآن کے لیے جل گیا ہے پورا مدرسہ، اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں نے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید کی کہ جو کچھ مولانا نے فرمایا وہ صحیح فرمایا اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔
پھر میں نے وفاق المدارس کے کردار کی تعریف کی کہ تعلیم القرآن کے بارے میں وفاق المدارس کا جو کردار ہے یہ قابل تحسین ہے، بڑا اچھا کردار انہوں نے ادا کیا۔ یہ میں نے کوئی 4-5 منٹ گفتگو کی۔ میں نے کہا تھوڑی سی بات میں فاضل مخاطب سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ادارہ تو ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو پراگندہ کروں، یہاں ایک بحث چھڑ جائے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ مولانا نے اس فیصلے کو ابھی تک پڑھا بھی نہیں۔ جو مولانا طیب صاحب اور شیخ القرآن کے درمیان فیصلہ ہوا تھا، جس کی مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس پر دستخط کر دیں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ مولانا نے اس فیصلے کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ اگر آج میں وہ فیصلہ سامنے لاؤں تو مولانا اس پہ دستخط نہیں کریں گے، نہیں کریں گے یہ دستخط، لیکن 2 لائنوں کو لے رہے ہو، وہ 1.5 صفحے کا فیصلہ ہے۔ کتنا فیصلہ ہے؟ 1.5 صفحے کا۔ تو مجھے افسوس یہ ہے کہ پڑھا نہیں ہے، یہاں کہہ رہے ہیں جی اس فیصلے پہ اکٹھے ہو جائیں۔ پھر میں نے کہا مجھے اس سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ انہی کی جماعت کے عالم ہے مولانا قاضی مظہر حسین چکوال والے، انہی کی جماعت کے عالم ہے مولانا اللہ یار صاحب چکرالے والے۔ مجھے افسوس ہے مولانا نے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، اگر ان کی کتابیں پڑھی ہوتی تو کبھی یہ تجویز نہ دیتے۔ اب اس نے اٹھ کے نہیں کہا بھئی وہ فیصلہ کیا تھا، پڑھا جو نہیں تھا تو فوراً سمجھ گیا بھئی کوئی بات تو اس میں ہے نا جو یہ مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے۔ بس میں نے تقریر ختم کی اور حضرت وہاں سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جا کے ملے، سلام دیا اور باہر نکل۔ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، تم بھی یاد کر لو کہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ مولانا عبدالستار توسوی نے کسی جگہ پہ یہ فیصلہ سنایا، یہ دیکھو تعلیم القرآن میں فیصلہ ہے، یہ ہے۔ ہمارے وہاں ایک عالم تھے، وہ پیچھے چلے گئے، اس نے کہا جی مندے ہو، مجھے دو رسالہ، رسالہ مجھے دو۔ 2 لائنیں پڑھ کے سنا دیتے ہو فیصلے کی، مانتے ہو اس کو؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا اس مسئلے میں جو نظریہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، لکھا ہوا اس میں۔ اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت والجماعت میں ہیں، مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، ہمیں اہل سنت تسلیم کرتے ہیں، اس فیصلے میں تو لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے، بس صرف 2 لائنیں اس میں نکال لی اور شور ڈال دیے۔ تو آپ کم از کم حضرت تھانوی کی عبارت تو پڑھیں نا، ان آیتوں پہ کیا لکھا ہے حضرت تھانوی نے اور حضرت عثمانی، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اموات دوامن، اموات دوامن، ہمیشہ کے لیے مردے جن میں کبھی روح تھی نہیں، جیسے بت، جیسے بت، حالن، جی حالن، اس وقت، جیسے انبیاء اور اولیاء جن پر موت آ چکی ہے، اور مالن، مستقبل کے لحاظ سے اموات جن پر ابھی موت نہیں آئی لیکن ایک دن ان پر موت آئے گی، جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ۔ اب ہو گیا نا جواب، اور حضرت تھانوی کی طرف سے جواب ہو گیا، دوامن، حالن، مالن۔ حضرت تھانوی نے بھی یہی لکھا اور حضرت عثمانی نے بھی یہی لکھا۔ علامہ آلوسی نے لکھا مراد ہے محل موت کا، امواتن سے مراد کیا ہے؟ موت کا محل، جن پر موت آنی ہے وہ سارے اس میں شامل ہیں، آ چکی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جن پر ابھی نہیں آئی اور ان پر ایک نہ ایک دن موت ہو آئی وہ بھی اس میں شامل۔
یہ بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ انتقال کے بعد قبر میں جب دفن ہو جاتا ہے آدمی تو وہاں حیات حاصل نہیں ہوتی، قبر میں زندگی نہیں ہے، وہاں حیات نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ ہیں اموات غیر احیا۔ یہ تم نے کس سے گھڑے ہوئے ہیں بھائی فلاں بندہ گیا سلام دیا، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، میرا پتر، وعلیکم السلام، تو پاکستان ٹر جا، تیری اتھے بڑی ضرورت ہے، مدینے چو نکل مدینے سے، سلام کے جواب آ رہے ہیں، ہاتھ باہر نکل رہے ہیں، 90,000 بندہ دیکھ رہا ہے، ڈھکوسلے ہیں تمہارے، ڈھکوسلے ہیں، واہیات باتیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے اموات وما یشعرون ایان یبعثون، الہکم الہ واحد